بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جس کا نام متی اللہ تھا۔ اپنے نام کی طرح وہ امی ابو کا بہت فرما بردار تھا، رحم دل اور ہر کسی کے دکھ سکھ میں کام آنے والا۔ ایک بار بازار گیا، وہاں ایک لڑکے کو قسم پرسی کی حالت میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، کئی وقت کا بھوکا پیاسا لگتا تھا۔ بھائی نے اس کی ہتھیلی پر چند نوٹ رکھے تو وہ لڑکا رو پڑا۔ متی اللہ نے پوچھا، تمہیں کیا دکھ ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری شاید مدد کر سکوں۔ بولا، میری مصیبت لمبی ہے، سڑک پر کھڑے کھڑے نہیں بتا سکتا۔ اچھا تم میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ میرے گھر چلو، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ متی اللہ بھائی اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ پہلے کھانے کا پوچھا۔ اس نے کہا، بھائی کئی دنوں سے نہایا نہیں ہوں، اجازت دو تو میں صاف ستھرا ہونا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے اپنا نام شاد بتایا۔ نہا دھو کر اس کی اصل صورت نکھر گئی۔ بہرحال پیٹ میں کئی دنوں سے ایک نوالا بھی نہیں گیا تھا، نکاہت سے اس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ اتنے میں والدہ نے کھانا تیار کر دیا، دونوں کھا چکے تو متی اللہ بھائی نے پوچھا، ہاں دوست اب بتاؤ تم کون ہو اور کس قسم کی مشکل میں گرفتار ہو؟ لڑکے نے کہا، میں ایک یتیم لڑکا ہوں، ازلی یتیم، نہ مجھے میری ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا علم ہے۔ ایک بے اولاد جوڑے نے یتیم خانے سے مجھے گود لے لیا تھا، اس کے گھر پلا بڑھا، وہ لوگ بہت اچھے تھے، میں انہی کو اپنے والدین سمجھتا تھا۔ جب میں نے میٹرک کیا، ابو وفات پا چکے تھے۔ میری اماں کو ان کے سسرال والوں نے رکھنے سے ہی انکار کر دیا۔ اماں کو ان کے بھائی لے گئے مگر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ اماں روتی ہوئی ان کے ساتھ چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں ان کے جیٹھ اور دیوروں کے ساتھ رہنے لگا۔ انہوں نے اپنے بھائی کے لے پالک لڑکے کو بطور ان کی اولاد قبول نہیں کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ تم ہمارے بھائی کی حقیقی اولاد نہیں ہو، ہمارے بھائی نے تمہیں یتیم خانے سے گود لیا تھا، لہٰذا تم یہ مت سمجھنا کہ ہماری جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ ہے۔ اگر سمجھداری سے اپنی حد میں رہو گے تو اس گھر میں رہ سکتے ہو، وہ بھی ہمارے مرحوم بھائی کی خاطر۔ ہم نے تمہارا گھر میں رہنا قبول کیا ہے، ورنہ غیروں کو ہم اپنے گھروں میں رکھنا اپنی روایتوں کے خلاف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ بے شک تم واقف نہیں تھے مگر ہمارا سارا خاندان اس راز سے واقف ہے کہ تم ہمارے بھائی کی اولاد نہیں ہو، وہ تمہیں یتیم خانے سے لائے تھے۔ یہ کہتے ہوئے شاد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے اشک پونچھتے ہوئے بتایا، جب تک امی ابو زندہ تھے میری حیثیت خاندان میں ان کی سگی اولاد کی جیسی تھی، انہوں نے ناز و نام سے پالا تھا، مگر ان کے بعد میری قدر ایک ملازم سے بھی بدتر ہو گئی۔ میرا کمرہ مجھ سے لے لیا گیا، چھت پر بنی ایک کوٹری میں سوتا تھا جس کا زینہ بھی باہر سے تھا۔ 2 وقت کھانے کے بدلے مجھے والد کے سارے بھائی، ان کی بیوی اور بچے مجھ سے ایک خادم کی طرح کام لیتے، حکم چلاتے۔ کالج میں داخل کرانا تو درکنار، انہوں نے گھریلو کاموں کے ساتھ ساتھ دکان پر بھی مجھ سے کام لینا شروع کر دیا۔ صبح سویرے دکان کھولتا، شام تک وہاں پر ڈیوٹی دینے کے بعد تھکا ہارا جب گھر آتا تو مجھ سے ہر فرد گھر کے نوکر کی مانند کام لیتا۔ ان کا سلوک بہت ہی اہانت آمیز ہوتا۔ ایک دادی جان تھیں جو اب بھی مجھ سے پہلے کی طرح پیار کرتی تھیں مگر وہ معذور تھیں، ان کا کسی پر بس نہیں چلتا تھا۔ ان کی وفات کے بعد گویا اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں رہی، زندگی عذاب بن گئی مگر میں پھر بھی سہتا رہا۔ جاتا بھی تو کہاں جاتا۔ ایک روز مجھ سے صفائی کرتے ہوئے میز کا شیشہ ٹوٹ گیا، اس پر تایا نے بہت برا بھلا کہا اور گھر سے چلے جانے کو کہہ دیا۔ میں بھی اب مزید ذلت سہنے کی سکت کھو چکا تھا۔ صبح صبح گھر سے نکل گیا، سوچا کہیں محنت مزدوری کر لوں گا لیکن اب اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ مجھے گھر سے نکلے آج چوتھا روز تھا۔ 3 دن تک ایک دکان کے تھڑے کے نیچے سویا۔ میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی، تن پر بس یہی جوڑا تھا جو میں گھر سے پہن کر نکلا تھا۔
कई दुकानों पर मुलाजिमत के लिए इस्तदा की, मगर हर तरफ से यही जवाब कि अभी ज़रूरत नहीं है। आज बहुत मायूस हूँ। सोच रहा था कि रेलवे स्टेशन जाता हूँ, मजदूरी न मिली तो रेल की पटरी तो है, शायद वही मुझे अपने प्यार करने वालिदैन के पास पहुँचा दे। आपने बात की तो मैं रो पड़ा। आपने मेहरबान लहजे में बात की। आपने साथ चलने को कहा, मैं बिना सोचे समझे साथ हो लिया। डूबते को तिनके का सहारा, सोचा शायद अल्लाह ने आपको मेरे लिए फरिश्ता रहमत बनाकर भेजा है। वाकई अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो राज़िक है, किसी को भूखा नहीं रखता। शाद ने आंसू पोंछे तो भाई अंदर आए और अम्मी को बुलाकर ले गए। ड्राइंग रूम में जाने क्या बातें हुईं कि अम्मी ने कहा, पहले मेरा एक बेटा है, अब दो हैं, एक बेटा मतीउल्लाह और दूसरा शाद मोहम्मद। अल्लाह का शुक्र है आज मेरा बेटा अकेला नहीं, उसका एक भाई भी है। उस रोज़ के बाद शाद हमारे घर में रहने लगा। मेरे वालिदैन वफ़ात पा चुके थे, अब मेरा भाई ही घर के करता धरता थे, वही हमारा घर चला रहे थे। रफ्ता रफ्ता हम सब ने ज़हनी तौर पर शाद को घर के फ़र्द के तौर पर कबूल कर लिया। उसने बहुत दुख देखे थे, हद के अंदर रहने का आदी था। अब कभी मुझे अम्मी भी कह दिया करती थीं कि चलो अपने भाई को खाना दे आओ। मैं खाने की ट्रे उसके कमरे में ले जाती और उसके सामने मेज़ पर रख देती। वो बगैर कुछ बोले या मेरी तरफ देखे ट्रे ले लेता और मैं भी कोई लफ्ज़ कहे बिना पलट आती। उसकी आदत और हरकत सब शरीफाना थी। वो वाकई फरिश्ता सिर्फ था, ऐसा पाकीज़ा और साफ़ सुथरा जहन कि हमारे बारे में किसी किस्म का गलत तस्वर उसके जहन में न आता। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ज़बीन था। वो काफ़ी तेज़ चलती पुर्जा थी। शाद जब भी मेरे भाई के इंतज़ार में बैठक में बैठा होता, अपने चौबारे की खिड़की खोलकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करती, कभी ताक झांक, कभी खांस कर, और फिर उसने उस पर खिड़की से कंकर फेंकना शुरू कर दिए। शुरू में शाद खामोश रहा, कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, मगर जब ये सिलसिला रुकने में न आया तो शाद ने मतीउल्लाह भाई को आगाह किया और कहा, मुझे लगता है अब मैं बैठक में ना बैठा करूं। सामने वाली लड़की ने जो खिड़की से खेल शुरू किया है, किसी दिन उसकी वजह से मुझ पर कोई मुसीबत न टूट पड़े। मतीउल्लाह तो उस लड़की की तेज़ तरारी से वाकिफ़ नहीं थे। उन्होंने शाद से कहा कि जब वो लड़की ऐसी शरारत करे तो उसकी फेंकी हुई चीज़ें मेरे हवाले किया करो। ज़बीन की हिम्मत इतनी बढ़ी कि वो छोटे छोटे पत्थरों में लपेटकर ख़त भी खिड़की से बैठक में उछालने लगी। शाद ये पत्थर उठाकर मतीउल्लाह भाई के हवाले कर देता। ये मामला पड़ोस का था, बेचारा शाद तो खौफज़दा होता, मगर मतीउल्लाह भाई ने कहा कि ये खतूत हमें रखने चाहिए, कल कला ये लड़की हमें फंसाने की खातिर बहतान भी धर सकती है। अगर इसको गौहर मकसूद हासिल न आया तो इस किस्म की लड़कियां इंतकामी हो जाती हैं। मतीउल्लाह को उस लड़की से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि गुस्से में ही रहता। उसे सबक सिखाना चाहता था, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश रहा। खुदा की कुदरत, उन्हीं दिनों एक अच्छा रिश्ता आया और ज़बीन की उसके साथ शादी हो गई। कुदरत के अजीब खेल हैं। जिस लड़की से मतीउल्लाह भाई चिढ़ते थे, दिल में गुस्सा रखते थे, उसकी शादी हो गई तो उनका दिल भी गुदाज हो गया। मोहब्बत की चुभी हुई चिंगारी उस वक्त शौला बनी जब वो रुखसत होकर पिया घर सुधार गई। उसके कमरे की खिड़की बंद हो गई तो जैसे मतीउल्लाह के दिल की खिड़की भी बंद हो गई। उनको घुटन रहने लगी। ये ऐसा कोई नामालूम रिश्ता था कि उसकी पहचान ही उस वक्त हुई जब वो लड़की किसी और की हो गई। मेरे हंसते मुस्कुराते भैया को अचानक चुप लग गई। खाना पीना भूल गए, हर वक्त सोचों में गुम रहने लगे। पहले सिगरेट शुरू कर दी, फिर नशा करने लगे। उनकी इस अचानक तब्दीली पर हम सभी हैरान रह गए। वजह सवाए शाद के किसी को मालूम नहीं थी, मगर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमें इस बात से आगाह करता। वो खुद भी मतीउल्लाह भाई की वजह से बहुत परेशान था। उन्हें समझाता, मगर उनका मर्ज़ लाइलाज था। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल था। हमारी आमदनी का वाहिद ज़रिया वालिद की दुकानों का किराया था, लिहाजा गुज़र बसर तो हो ही जाती थी। जब हमने भाई को दुनिया से बेगाना देखा तो अम्मी ने शाद से कहा कि अब वो सारे काम जो मतीउल्लाह भैया करते थे, अब वो तुम ही करोगे। भाई तो नशावर सिगरेट पीकर बैठक में
لمبی تان کر سو جاتے۔ شاد نے بہت چاہا کہ کسی طرح متی اللہ بھائی نشہ ترک کر دے، مگر وہ ناکام رہا۔ ایک روز اس نے سگریٹ چھین کر بھائی کے منہ سے باہر پھینک دی۔ بس پھر کیا تھا، متی اللہ بھائی آپے سے باہر ہو گئے اور شاد کے ساتھ تلخ کلامی کی۔ اس کے بعد میرے بھائی گھر سے چلے گئے اور واپس نہیں آئے۔ خدا جانے وہ کہاں چلے گئے۔ 4 دن گزر گئے۔ امی سخت پریشان تھیں۔ وہ میری والدہ کی پریشانی دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر کچھ بتانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ جب اس نے مجھے چھپ چھپ کر روتے دیکھا تو خاموش نہ ہو سکا۔ اصل بات سے آگاہ کر دیا، مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے بھائی کو ڈھونڈ کر اور منا کر گھر واپس لے آئے گا۔ وہ ان کے کئی دوستوں کے پاس گیا، بالآخر بھائی کو کسی طرح منا کر گھر لے آیا۔ رونا اس بات کا نہیں تھا کہ متی اللہ بھائی گھر سے چلے گئے تھے، رونا تو اس بات کا تھا کہ وہ نشہ کرنے لگے تھے۔ امی کو پتہ چلا تو انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ بھائی کے دل پر اثر ہوا، بھیا نے نشہ کرنا چھوڑ دیا، پھر سے کام پر جانے لگے۔ بھائی کے دوست انہیں بلانے آتے، شاد انہیں یہ کہہ دیتا کہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ یہ امی کی ہدایت تھی۔ اس پر یہ لڑکے اس کو باہر دھمکاتے اور شاد ڈر جاتا۔ انہیں چرسی اباش لڑکوں میں سے ایک بھائی متی اللہ کا پوچھنے ہمارے برآمدے میں آ گیا۔ اتفاق سے میں دروازہ کھولنے گئی، اس نے میری کلائی پکڑ لی، میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسی وقت باہر سے شاد آیا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے لڑکے کو گردن سے پکڑا اور ایسا زور کا جھٹکا دیا کہ وہ دوہرا ہو کر گر گیا۔ دہلیز پر اسے زور سے چوٹ لگی، گردن کا مہرہ ہی ٹوٹ گیا۔ ہمسائے اسے ہسپتال لے گئے، وہ جاں بر نہ ہوا اور مر گیا۔ پولیس آئی اور شاد کو گرفتار کر کے لے گئی۔ پولیس نے تفتیش کی، اس کے کپڑوں پر خون تھا، نہ مقتول کے جسم پر چوٹ کا کوئی نشان تھا۔ کچھ دن حوالات میں رہا، بالآخر پولیس نے شاد کو چھوڑ دیا، مگر مرنے والے لڑکے کے بھائیوں کو شاد پر بہت غصہ تھا۔ انہوں نے رہائی کے بعد ایک دن گلی میں شاد کو پکڑ لیا اور خوب مارا، یہاں تک کہ وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اس کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ ہسپتال میں بالآخر زخموں کی تاب نہ لا کر وہ یتیم لڑکا جس نے ہماری چھت تلے پناہ لی تھی وفات پا گیا۔ اس کے مرنے کا دکھ ہم سب کو بہت ہوا، مگر شاید یہ اس کی تقدیر میں تھا۔ یتیم پیدا ہوا تھا، جب تک زندہ رہا بے رحم زمانے کے ہاتھوں دکھ اٹھائے اور آخرکار اپنی وفا کی پاسداری کرتے ہوئے خالق حقیقی کے پاس چلا گیا۔ جب تک امی زندہ رہیں اسے یاد کر کے روتی تھیں۔ ہم بھی آج تک شاد کو بھلا نہیں سکے۔ خدا جانے وہ کیسی قسمت لے کر اس دنیا میں آیا تھا کہ بیچارہ ایک دن بھی سکون کا نہیں گزار سکا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔